اساتذہ کرام اور طالب علم بچوں، السلام علیکم۔ میں نے اپنی گفتگو کا ابتدا بھی السلام علیکم کہہ کے شروع کیا تھا اور دوبارہ سلام کر رہا ہوں، اس لیے کہ جتنی دفعہ ہم دوسروں کو سلام کریں گے ہر دفعہ سلام کرنے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اس کے جواب میں اگر وعلیکم السلام کہنے والے کو بھی 10 نیکیاں ملیں گی، جو آگے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہے گا اس کو 20 نیکیاں ملیں گے، اور جو وبرکاتہ کہے گا اس کو پھر 30 نیکیاں ملیں گی۔ اور یہ کتابی طور پر اور احادیث سے ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن اس پر پریکٹیکلی عمل کے لیے مجھے کس نے سبق دیا؟ وہ میں سعودی عرب کے اندر ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا، تو وہاں پہ گاڑی میں گزرتے ہوئے گیٹ پہ اکثر میں ایسے ہی گزر جاتا، وہاں کے جو چوکیدار تھے وہ ہاتھ اٹھا کے سلام کرتے، میں جواب دے دیتا۔ ایک دن ایک چوکیدار نے مجھے روک لیا۔ اچھا، وہاں پہ یہ بیوروکریٹک انداز جو ہمارے ملک کے اندر ایسا نہیں ہے، چھوٹے بڑے میں اس طرح عزت احترام ہوتا تھا، مہمان نوازی جب بھی کوئی کھانا کھایا جاتا تھا اس پہ چوکیدار اور ڈرائیور اور فیکٹری کا مینیجر ایک دسترخوان کر بیٹھ کر اب بھی کھانا کھاتے ہیں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس پر آج بھی وہ 100% عمل کر رہے ہیں۔ تو مجھے اس کی یہ بات بڑی پسند آئی، اور اس کے بعد میں اب جب بھی اپنے ٹاؤن کے اندر جاتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ وہاں جو چوکیدار ہے اس کو پہلے السلام علیکم کہہ کے گزروں اور ساتھ ہاتھ کے ساتھ اشارہ کر دیتا ہوں۔ تو اس شخص نے جس نے مجھے وہ سبق دیا ہے اس کو کتنا اجر و ثواب ملے گا؟ جب تک یہ بات چلتی رہے گی، میں نے آپ تک پہنچائی، آپ آگے کتنے لوگوں تک پہنچائیں گے، کتنے بچوں تک پہنچائیں گے؟ اس شخص کو، وہ جو چوکیدار وہاں پہ کام کر رہا ہے فیکٹری کے اندر، اس کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد تھوڑا سا تعارف میں مزید اپنا اس لیے کرانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ایک سنت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو بلایا تو اس میں بھی سب سے پہلے اپنا تعارف کرایا۔ اسی طرح مختلف بادشاہوں کو جب خطوط لکھتے تھے تو اس میں اپنا تعارف کرایا جاتا تھا۔ تو جیسے کہ بھائی نے میرا تعارف کرا دیا کہ میں نے میٹرک گورنمنٹ اسکول سرگودا سے کیا تھا، ایف ایس سی گورنمنٹ کالج سرگودا جو کہ اب یونیورسٹی بن چکی، ایف ایس سی کرنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے میں نے کیمیکل انجینئرنگ کی۔ انجینئرنگ کے بعد تقریباً 42 ایئرز میں نے سیمنٹ فیکٹریوں کے اندر 5 سیمنٹ فیکٹریاں جو ہے میں نے لگوا کر چلایا ہے، 3 فیکٹریاں پاکستان کے اندر اور 2 فیکٹریاں سعودی عرب کے اندر، اور اس سلسلے میں مجھے جاپان، چائنا، فرانس اور جرمنی ٹریننگ کے لیے بھی جانے کا موقع ملا ہے۔ تو اب ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے چند واقعات اور ان کا عملی زندگی پہ کیا اثرات ہیں اور ہم کیسے ان کو اپنا سکتے ہیں، اس کا کچھ پریکٹیکل تجربات سے میں آپ کو انشاءاللہ روشناس کروں گا۔ سب سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ جو کہ آپ کی بعثت سے بھی پہلے کا ہے، میں وہ واقعہ بیان کرتا ہوں کہ خانہ کعبہ کی جو بلڈنگ ہے، جو عمارت ہے، وہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ گر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی آپ نوجوانی کے عالم میں ہیں، تو اس وقت وہ جب بلڈنگ گری تو اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کا وقت آ گیا۔ اس ساری بلڈنگ کو جب تعمیر کر لیا گیا تو آخری نوبت تھی کہ حجر اسود جو ہے اس کو نصب کرنے کا موقع آیا۔ اب یہ ایک بڑا اجر و ثواب کا کام تھا کہ حجر اسود کو نصب کرنا ہے۔ ہر قوم کے لوگ کہتے تھے کہ اس سعادت کو ہم حاصل کریں۔ اب وہ ان لوگوں کے اندر یہ لڑائی جھگڑے اور اس قسم کے تھے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر جب لڑتے تھے تو وہ لڑائیاں جو ہے نسل در نسل چلتی تھی۔ تو اب خطرہ تھا کہ کہیں خون خرابہ نہ شروع ہو جائے۔ کام تو ایک نیکی کا ہے، لیکن اس میں اگر خون خرابہ اور لڑائی و فساد شروع ہو جاتا تو یہ ایک بڑی ہی یعنی آکورڈ پوزیشن ہونی تھی۔ تو اس موقع پہ پھر انہوں نے خود ہی ایک فیصلہ کیا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ کل صبح
جو شخص بھی سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے گا وہ جو فیصلہ کرے گا اس فیصلے کو ہم مان لیں گے۔ تو یہی بات ہوئی۔ تو اگلے دن جب لوگ صبح کو آئے تو کیا دیکھتے ہیں، سب سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو پوری قوم جو ہے، مکہ کے لوگ جو ہیں، صادق و امین کہا کرتے تھے۔ کیا کہا کرتے تھے؟ صادق یعنی سچا، ایسا سچا جس کی زبان سے کبھی کوئی غلط بات نہ نکلی ہو، اور امین کہ جس کسی نے بھی اپنی امانت ان کے پاس رکھی ہے وہ اس کی امانت کو 100% اس کے حقدار کے پاس یا مالک کے پاس واپس پہنچاتے تھے۔ صادق و امین کا نام جو ہے، اس نام سے آپ کو پکارا جاتا تھا۔ تو جب سب نے دیکھا کہ صادق و امین آج خانہ کعبہ کے اندر سب سے پہلے آ گئے ہیں، تو سب نے مل کر کہا کہ آج ہمارے حکم، ہمارا فیصلہ، ہمارے جج جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔